ویل ہمارے اسکارپیو دوستوں کے لیے یہ ہفتہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ آپ کے جو دونوں رولرز ہیں وہ ایک اسکوائر میں ہیں. جو مارس ہے وہ ہے آپ کے 7th ہاؤس میں یعنی کہ ٹارس میں, اور جو پلوٹو ہے آپ کا دوسرا رولر وہ آپ کے 4th ہاؤس یعنی کہ ایکویریس میں ہے اور ریٹروگریڈ ہے. اور اس کے بعد پورا چاند 28 سے 30 تاریخ تک آپ کے گھر میں ہونے والا ہے. پورا چاند مینس کہ پورا چاند تو سیگیٹیریس میں ہوگا, ویک اینڈ پر چاند ہوگا 12-13 چاند کی ہوگی جب وہ آپ کے گھر میں ہوگا. سو دس از ویری ویری امپورٹنٹ ویک آپ کے لیے, اور آپ نے اپنی obsessions میں اپنی سوچوں میں گمنا نہیں ہے. یو مے فیل لاسٹ اپنی سوچوں میں, اپنے خیالات میں, اپنے خوف میں, اپنے فیئر میں, ہر طرف سے آپ obsessions کا شکار ہو سکتے ہیں, جسے ہم OCD کہتے ہیں, obsessive compulsive disorder. آپ اس کا شکار ہو سکتے ہیں. آپ نے اپنے آپ کو ایزی رکھنے کی کوشش کرنی ہے. آپ نے اپنے آپ کو بہت زیادہ کنٹرول کی فیلنگ جو ہے اس کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے. خود کو بھی اسپیس دینی ہے, دوسروں کو بھی اسپیس دینی ہے. اور یہ اس ہفتے کی ایک اہمیت یہ ہے کہ کچھ چیزیں 6-8 ہفتے پہلے, 2-2.5 مہینے پہلے جو چیزیں سٹارٹ ہوئی تھیں, ہو سکتا ہے وہ چیزیں اس ہفتے مکمل ہونے لگیں, کیونکہ چیزیں تکمیل کی طرف جا رہی ہیں. تو آپ اس پر فوکس کیجئے. آپ کی جو پچھلے 2 مہینوں کی 8-10 ہفتوں کی جو محنت ہے وہ مکمل ہونے جا رہی ہے. سو اس پر فوکس کریں. اپنے آپ کو جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ کو چوائسیز بہت ساری مل سکتی ہیں ہر چیز کے لیے, ہر کام کے لیے, جو بھی آپ کریں یو مائٹ بی گیٹنگ چوائسیز فار دیٹ. سو آپ اپنا فوکس اس پر رکھیے, اور اپنے آپ کو آپ نے ایک دم ایگر نہیں ہونا, ایک دم آپ نے انگزائٹی میں نہیں جانا, ایک دم بہت ساری سوچیں آپ کے دماغ پر حملہ آور ہو سکتی ہیں اس وقت. سو آپ کوشش یہ کریں کہ آپ اسے انڈر کنٹرول رکھیں, اور خاص طور پر جو 7th ہاؤس کے جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں, 7th ہاؤس ہوتا ہے پارٹنرشپ کا, ریلیشن شپ کا, کنیکشنز کا, اس کے اوپر وہاں پر آپ کا بیٹھا ہوا ہے رولر مارس. سو کوشش یہ کریں کہ آپ اپنے لیے پازیٹیوٹی تلاش کریں رشتوں میں. اور جب تک وہ مارس ایک رولر 7th میں ہے اور دوسرا رولر پلوٹو 4th ہاؤس میں ہے, تب تک آپ اپنے رشتوں کو بہت بہتر کر سکتے ہیں. اور لوگ یہ اسکوائر میں ہیں, اور جب یہ اسکوائر میں ہوتے ہیں تو یہ کلیش لے کر آتے ہیں, پاور اسٹرگل لے کر آتے ہیں, اور ایسے حالات لے کر آتے ہیں جہاں پر جنگ ہوتی ہے کنٹرول کی. سو اس کو اگر آپ اوائڈ کر لیتے ہیں, اس جنگ کو اگر آپ کنٹرول کر لیتے ہیں, تو آپ کامیاب رہیں گے. آپ کو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ نے جیسے کوئی بھی ایشوز ہیں, پرانے ایشوز ہیں, لانگ سٹینڈنگ ایشوز ہیں, ان کو آپ بہت کنٹرول کر سکتے ہیں اس ہفتے. بس آپ نے اپنی obsessions پر, اپنی کمپلسو سوچوں پر کنٹرول رکھنا ہے. آپ کی اس ہفتے کی پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے کہ آپ کی کوئی بڑی خواہش پوری ہوگی. آپ کی کوئی بہت بڑی خواہش پوری ہو سکتی ہے, ایسی خواہش جو بڑے عرصے سے جس کا آپ کو انتظار تھا, وہ انتظار آپ کا مکمل ہو سکتا ہے. آپ کی نیگیٹو انرجی بیک سٹیبنگ, جیسے کوئی پیٹھ پیچھے سے خنجر گھومتا رہتا ہے, اس کا آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ آپ کو جو بیہائنڈ دا سینس پر آپ نے نظر رکھنی ہے, اور اس پر نظر رکھنی ہے کہ آپ کے دشمن کیا کر رہے ہیں. لو وائب بہت اسٹرانگ ہے. ایسا لگتا ہے کہ آپ کے زندگی میں لو جو ہے وہ دستک دے رہا ہے, کہیں نہ کہیں سے لو, کہیں نہ کہیں سے محبت آپ کو آواز دے رہی ہے. آپ کا لاکی نمبر ہے 85. 85 کہتا ہے کہ اپنے خواب دیکھیں, نئے خواب دیکھیں, نئے خواب سجائیں, آپ کے خواب اور ان کی تعبیر حاصل کرنے کی کوشش کریں. یہ ایسا ٹائم ہے. اور جب ہم 85 کو کاؤنٹ کرتے ہیں تو اس کا سنگل بنتا ہے 4. اللہ پاک کا ایک نام ہے یا نور. یا نور کا ورد جو ہے یہ اس ہفتے آپ کی زندگی میں روشنی کا باعث بن سکتا ہے. پورا چاند جس نے آپ کے گھر سے گزر کر 31 کو سیگیٹیریس میں جانا ہے, یعنی آپ کے گھر میں یہ ہوگا 28 سے 30 تاریخ تک اس نے آپ کے گھر میں ہونا ہے. وہاں سے وہ میسج دے رہے ہیں کہ آپ کی پوزیشن ایسی ہے جیسے ون اینڈ ون ہوتا ہے, کہیں پر ہار دکھائی نہیں دیتی. آپ کامیاب ہیں, آپ کامیاب ہونے والے ہیں.
کسی قسم کی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. اپنے آپ کو کمفرٹیبل رکھیے. آپ کا لاکی چارم بن رہا ہے ٹرٹل. ایسا ٹرٹل جو شیل میں بند نہ ہو اور اپنے جیسا یہ ہے ٹرٹل کچھوا جس کا سر باہر نکلا ہوا ہو شیل سے ہیڈ اپ. یو نیڈ اے ہیڈ اپ ٹرٹل. غالباً پچھلے ہفتے بھی یہی تھا بیکاز یہ جو حکمت کی ضرورت ہے، یہ حکمت کی وزڈم کی انرجی اپنے ساتھ لے کر آتا ہے. آپ کا لاکی سٹون اس ہفتے کا بن رہا ہے وائٹ کورل، سفید مرجان. آپ کا جو ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ لیٹ گو کریں، جانے دیں، جو چلا گیا اس کو جانے دیں، موو آن کریں، زندگی کو آگے بڑھائیں، آگے بڑھنے دیں. رب کا سہارا پکڑیں اور آگے بڑھیں اور آگے بڑھتے چلے جائیں. مڑ مڑ کے مت دیکھیں، کیونکہ جو مڑ کر دیکھتا ہے وہ پتھر کا ہو جاتا ہے. مڑ کر دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور اس کے بعد پرندوں کو باجرہ ڈالیے، آپ سکون محسوس کریں گے. ہمارے ہمارے اسکارپیو دوستوں کو بہت بہت عید مبارک. اور اگر آپ اپنا ڈیلی ہاروسکوپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارا دوسرا چینل وزٹ کر لیجیے.